أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم واجب الاحترام اور سماعت کرنے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں بنائی۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی۔ البتہ انسان ناقص العقل ہے، عقل کمزور ہے، یہ اپنی عقل کے مطابق اس میں سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض چیزوں کے فوائد تک پہنچ جاتا ہے اور بعض کے فوائد تک نہیں پہنچ جاتا۔ اور جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، انسان کے اندر دو چیزیں رکھی، فائدے والی بھی نقصان والی بھی، اسی طرح اللہ رب العزت نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان کے اندر دونوں چیزیں رکھی، بعض کے نقصان بھی ہیں اور فوائد بھی ہیں۔ تو اس میں وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک آدمی کے لیے صحت فائدہ مند ہوتی ہے، دوسرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز جو پیدا کی ہے وہ بیکار نہیں ہے، وہ فائدہ مند ہے۔ البتہ جو صحیح طریقے سے اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ اس کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ اگر صحیح طریقے سے استعمال میں نہ لائے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم چھوٹی سی مثال ہے، سالن بنایا، وقت پہ استعمال کیا تو وہ فائدہ مند ہے، سود مند ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا، رکھ دیا، ایک دن گزر گیا، باسی ہو گیا، اب وہی جو پہلے نفع مند تھا نقصان دہ ہو گیا۔ وہی تھا جس کی طرف پہلے انسان کی رغبت تھی، انسان کا ذوق تھا، شوق تھا، وقت گزرنے کے بعد وہ شوق بھی ختم ہو گیا، وہ ذوق بھی ختم ہو گیا۔ بلکہ اگر سامنے دیکھ لیتا ہے تو اس سے اتنا بدبو آ رہی ہوتی ہے، یہ دیکھنے تک گوارا نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا ہر چیز کا جو وقت ہے، وقت کے اندر اگر اس کو استعمال کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر اس کو وقت کے اندر استعمال نہیں کریں گے پھر وہ بیکار اور بے فائدہ ہو جائے گی۔ اب یہ چھوٹی سی مثال ہے، اسی کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں، اپنی زندگی کو یہاں سے سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے انسان کے اندر دو مادے رکھے، نیکی والا بھی رکھا، برائی والا مادہ بھی رکھا۔ اب اس کو اختیار دے دیا، چاہے نیکی کی طرف جائے چاہے برائی کی طرف جائے۔ اب یہ جس طرف بھی جائے گا اپنے اختیار سے جائے گا۔ اسی لیے تو اگر نیکی والے راستے کو اختیار کرے گا تو اس میں اللہ اس کو جزا دے گا، اگر برائی والے راستے کو اختیار کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر پکڑ آئے گی۔ وجہ یہی ہے، یہ خود مختار ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جیسے دونوں مادے رکھے، ساتھ ہی فرمایا قد افلح من زکاہا، فرمایا کہ کامیاب شخص وہ ہے جس نے نیکی والے راستے کو اختیار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے جس کو انسان بناتا ہے یا جو بھی اس کے ماتحت ہیں انسان، اگر وہ اس کی نافرمانی کرے، اس کی منشا کے خلاف چلیں، ایک دن رکھے گا، 2 دن رکھے گا، 3 دن رکھے گا، چوتھے دن اس کو اپنے گھر سے نکال دے گا، اور اپنے کام میں لگایا ہوا ہے دکان سے نکال دے گا۔ اگر میاں بیوی ہیں، بیوی مان نہیں رہی، 4 دن سمجھائے گا، 5 دن سمجھائے گا، 6ٹھے دن کہے گا یہ تو میری کوئی بات نہیں مانتی، میری نافرمانی کرتی ہے، لہٰذا میں اس نافرمان عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ ایک انسان ہے جس نے نہ اس عورت کو پیدا کیا، نہ یہ اس کا خالق ہے، صرف اللہ نے اس کو اختیار دیا اور نکاح کے ذریعے سے اس کی ماتحتی میں دیا۔ اب یہ عورت اس کے ماتحت ہے، جب یہ ماتحتی میں آ گئی، وہ اس کا کہنا نہیں مان رہی، تو یہ انسان ہے، اس کی برداشت یہیں تک آ کر رک گئی کہ جی یہ میرا کہنا نہیں مانتی، یہ نافرمان ہے، اس لیے میں گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ میں قربان جاؤں اس رب کی رحمت پر، جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا، اس رب نے ہمیں پیدا بھی کیا۔ اللہ خالق کل شیء، وہ اللہ ہر چیز کا خالق بھی ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، اور وہ اللہ جب پکڑنے پہ آئے تو ان بطش ربک لشدید، وہ اللہ پکڑ بھی سکتا ہے، اور وہ رب جو کچھ کرنا چاہے فعال لما یرید، وہ رب کر کے بھی دکھا سکتا ہے۔ اور ہر چیز اللہ نے بنائی اور ہر چیز اللہ کے تابع ہے، اللہ نے اپنے تابع کر کے رکھ دی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ نے اپنی بادشاہت کو برقرار رکھا، اور یہ سجتی بھی اللہ کو ہے، اور اسی لائق بھی اللہ کی ذات ہے کہ ہر چیز پر خالق بھی وہی ہو، مالک بھی وہی ہو، اور ہر چیز پر ہر جگہ پر چرچے بھی اسی خالق کے ہوں۔ اسی لیے تو یہ نظام چل رہا ہے، یہ سورج اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے، اور یہ چاند اپنے وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، زمین آسمان یہ سارا نظام ایک اصول کے تحت چل رہا ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ ایک اللہ کی ذات اس کو چلانے والی ہے، اور اللہ نے انسان کو نظام الاوقات دیے کہ جس طرح تو دنیا کے اندر آیا تو بالکل ہلکا حقیر تھا، کمزور تھا۔ دنیا کے اندر ذرا غور کر، اللہ نے تیرے نظام الاوقات بنا دیے، صبح کو اٹھا، اللہ نے اپنی چاہت تیرے سامنے رکھ دی کہ میری چاہت اس کے اندر ہے کہ تو اٹھ کر کے مجھے راضی کر لے، تو اٹھ کر کے میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا، تو نماز کی پابندی کر لے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، کافی ٹائم گزر چکا تھا، اللہ نے فرمایا تو میرے سے دور نہ ہو، میرے قریب ہو جا۔ اذانیں شروع ہو گئیں، یہ اس نے اگر اللہ کو راضی کیا، اللہ نے دے تو اختیار رکھا ہے، لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے کہ یہ میرے در پہ آئے، یہ میرے سامنے آ کر کے پیشانی کو جھکائے، یہ میرے سامنے آ کر کے سجدہ ریز ہو جائے۔ تھوڑا وقت گزرا، دنیا کے اندر یہ منہمک ہو گیا، خوب یہ دکان پر ہے تو اس کی چہل پہل وہاں پہ رونق بڑھ گئی، بازاروں کی زینت زیادہ بڑھ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ترتیب اس طرح رکھی کہ اب اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان اپنی دکان کی خوشنودی کے لیے
دنیا کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے کیا یہ وہیں دکان پہ بیٹھتا ہے یا میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے؟ تو اللہ نے عصر کی نماز کو رکھ دیا، سورج غروب ہونے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح سورج کے نکلنے سے پہلے تو میرے سامنے سجدہ ریز ہوا تھا، آج بھی اسی طرح سورج غروب ہو رہا ہے، میرے در پہ آ جا، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا۔ اب یہ گھر آ گیا سجدہ ریز اللہ کے سامنے ہو کر کے، اور سونے کا وقت ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب یہ رکھ دی کہ اب یہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اب یہ میرے سامنے جھک جائے، یہ عشاء کی نماز پڑھ لے۔ اب یہ عشاء کی نماز اس نے پڑھ لی، یہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ پھر یہ صبح کو اٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام الاوقات یہ ترتیب دے دیا کہ اس نے آدھا گھنٹہ لگا دیا، 24 گھنٹے میں سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ نے اس کے سارے دن کے اندر جو بھی اس نے نیک عمل کیے تھے، چاہے روزی کی صورت میں تھا، یہ دکان پہ بیٹھا تھا، یہ روزی کما رہا تھا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی کہ اس نے چونکہ مجھے راضی کیا ہے، اللہ نے اس کی اس روزی کو بھی عبادت بنا دیا۔ یہ گھر کے اندر آیا، گھر کے اندر بول چال شروع کی، اللہ نے اس کی بول چال کو بھی عبادت بنا دیا۔ اور یہ ماں باپ کو دیکھنے کے لیے گھر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ماں باپ کے دیکھنے پر بھی عبادت کا ذریعہ بنا دیا کہ اس نے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ یہ بندہ میرے نیک کام کرے، نیکیوں کی طرف چل پڑے، اس لیے اللہ رب العزت نے قد افلح من زکاہا فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے نیکی والے راستے کو اختیار کر لیا، جو نیکی کی طرف چلا گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور جس نے دوسرا راستہ اختیار کیا وقد خاب من دساہا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس نے برائی والے راستے کو اختیار کر لیا وہ ناکامی کی طرف چلا گیا، وہ خسارے میں چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے جب کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا، کامیابی کی صورتیں بہت تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے آگے مثال نہیں بیان کی، اس لیے کہ فرما بردار آدمی کے لیے ایک ہی بات کافی ہو جایا کرتی ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو ایک جملہ کہہ دے، آگے سے اگر فرما بردار اولاد ہے، وقتی طور پر نافرمان ہوئی ہے، اگر ماں ہے یا باپ ہے، ایک جملہ کہیں کیا میں تیری ماں نہیں ہوں، باپ اگر یہ جملہ کہے کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں، سمجھدار اولاد کے لیے یہ ایک ہی جملہ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی انسانوں سے کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس رب نے تجھے انسانیت عطا کی اور جس رب نے تجھے تخلیق کیا، جس رب نے تجھے ماں کے پیٹ میں رکھ کر کے وہاں بھی تجھے اللہ نے غذا کھلائی، وہاں بھی اللہ نے جو تیری ضروریات تھی ان کو اللہ نے پورا کیا، اور اللہ نے ترتیب کے ساتھ تجھے جسم عطا کر دیا، اس کے اندر جو چیز تیرے لائق تھی، جو تو چاہتا تھا اللہ نے تجھے وہ عطا کر دی، اور اللہ نے سب سے خوبصورت چیز تجھے چہرہ عطا کر دیا، جسامت عطا کر دی، اس لیے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت ڈھانچے کے اندر بنا دیا، ڈھال دیا، بنا دیا۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے آپ کو یہ جسامت عطا کی ہے، تجھے زندگی عطا کی ہے، زندگی کے اندر تجھے سانس عطا کیے ہیں، اور تیرے جسم کے اندر یہ حرارت اور طاقت عطا کی ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تیرا اٹھنا بھی ہو میری رضا کے لیے، بیٹھنا ہو میری رضا کے لیے، آرام کر رہا ہے میری رضا کے لیے، کھا بھی رہا ہے میری رضا کے لیے،
تیرے 24 گھنٹے کی زندگی گزرے میری رضا کے لیے، الا لیعبدون، عبادت کے اندر ان سب چیزوں کو اللہ نے داخل کر دیا۔ جب یہ ساری چیزوں کے اندر اللہ کی فرما برداری کرے گا تو جس طرح کوئی اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ماں باپ کی فرما برداری کر رہی ہے، ایک میں کم ہے ایک میں زیادہ ہے، جب بھی ماں باپ تذکرہ کریں گے اولاد کا تو کہیں گے یہ میری بیٹی ہے جس نے میرا سب سے زیادہ دل خوش کیا۔ باپ بھی یہی کہے گا یہ میرا بیٹا ہے یا یہ میری بیٹی ہے جس نے سب سے میرا دل خوش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسان کو جب پیدا کیا، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ یہ میری چاہت کے مطابق، میرے حکموں کے مطابق، میری نبی کے سنتوں کے مطابق یہ زندگی بسر کر کے آئے، یہ زندگی گزار کر کے آئے۔ اگر یہ نافرمانی میں چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اس رب کو بھول گیا جس رب نے الم نجعل لہ عینین، دیکھنے کے لیے کیا آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، جس رب نے تجھے بولنے کے لیے زبان نہیں دی، وشفتین، اور جس رب نے تجھے ہونٹ نہیں عطا کیے، جس ہونٹوں کے اندر اس رب نے خوبصورتی رکھ دی، جس کے اندر تیرے دانت بھی چھپ گئے، تیرے چہرے کے اندر خوبصورتی بھی آ گئی۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، جس رب نے تیرے لیے دو راستے کھول دیے، جہاں پر ہدایت کا اللہ نے راستہ کھول دیا وہیں پر اللہ نے تیرے لیے دو چشمے جاری کر دیے۔ جب تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے جسم، تیرے لیے دو دودھ کی نہریں جاری کر دیں۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں بچے کو دودھ پلائیں گے، گرمی ہے اس کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا، سردیاں ہیں گرم کرنا پڑے گا، لیکن میں قربان جاؤں اس رب کی ذات پر جس رب نے دودھ کی نہریں ماں کے سینے کے اندر جاری کر دی، اور اس رب نے کیا شاندار انتظام کیا۔ اس رب نے ماں کے جسم سے جو دودھ کی نہریں جاری کی، اگر اس کے اندر اللہ چاہتا ایک سوراخ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایک سوراخ نہیں بنایا بلکہ اللہ نے جالی لگا دی تاکہ جب بچہ پیے گا دودھ آئے گا کہیں اس معصوم سے بچے کو تکلیف نہ پہنچے، کہیں اس کے گلے کے اندر نقصان نہ ہو جائے۔ اس رب نے اس وقت بھی تیرے اوپر فرما برداری، اس وقت بھی اللہ کی رحمت تیرے لیے جوش میں آئی تھی، اس رب نے تیرا یہ خیال کیا تھا، اس لیے اللہ نے وہاں جالی لگا دی تاکہ جب دودھ پیے گا اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو بلکہ فائدہ مند ہو۔ اور جس طرح کی تجھے ضرورت تھی اللہ نے وہ دودھ اسی صورت کے اندر پیش کر دیا، ٹھنڈے کی ضرورت تھی وہ پیش کر دیا، گرم کی ضرورت تھی اللہ نے وہ پیش کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کبھی غور بھی تو کیا کر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ جس طرف بھی جائے گا تجھے رب کی رحمتیں نظر آئیں گی، رب کی نعمتیں نظر آئیں گی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ رب جس نے موت اور حیات کو دونوں چیزوں کو پیدا کر دیا، وہ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اس رب نے تیرے لیے انتظام یہ کر دیا، تیرے لیے چھت مہیا کر دی۔ اگر کسی کو چھت نہیں ملتی تو اللہ نے اس کے لیے آسمان کی صورت میں چھت مہیا کر دی، پھر یہ انسان کہیں یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے مایوس نہ ہو جائے، اکتا نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان پر ستاروں کو سجا دیا تاکہ یہ دیکھتا رہے، اس کے اندر رونق بھی بحال ہو جائے گی، اس انسان کی اکتاہٹ بھی ختم ہو جائے گی، مایوسی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس رب نے انسان کو چلنے کے لیے زمین عطا کر دی، اور زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے اس رب نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا تاکہ یہ زمین ہلے نہ، اور اس کو پانی کے اوپر اس زمین کو اللہ نے رکھ دیا، اور اس زمین کو اللہ نے اتنا سخت نہیں پیدا کیا کہ اگر اس انسان کو زمین پہ لیٹنا پڑے تو یہ لیٹ نہ سکے، اور اتنا نرم نہیں پیدا کیا کہ اگر یہ انسان زمین کے اوپر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ نہ سکے، نیچے چلتا چاہے، ایسا بھی نہیں ہے۔
بلکہ اس زمین کو اللہ نے نرم پیدا کر دیا۔ اگر یہ سونا بھی چاہے سو بھی سکتا ہے، بیٹھنا چاہے بیٹھ بھی سکتا ہے، نیچے دھنس نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کی ساری نعمتیں ہیں، اور اس رب نے اس انسان کے لیے جو کچھ یہ چاہتا تھا اللہ نے اس کو عطا کر دیا۔ نعمتوں کی اللہ نے بارش کر دی، اور مختلف اللہ نے میوہ جات اس کے لیے پیدا کر دیے، کیونکہ یہ انسان دنیا کے اندر آیا تھا۔ اس کا جسم اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، اور اس مٹی کے جسم کو مٹی کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جتنی ضروریات تھی جسمانی طور پر ساری کی ساری چیزیں اللہ نے مٹی سے پیدا کر دی۔ ایک چیز تھی جو اللہ نے مٹی سے پیدا نہیں کی، بلکہ اللہ نے اس کے لیے عالم ارواح سے بھیجی۔ وہ کیا تھی؟ وہ روح تھی جو اللہ نے اس کو عطا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمارے جسموں کی غذا زمین سے پیدا کر دی، چونکہ یہ زمین سے بنا تھا اور روح چونکہ اوپر سے آئی تھی، اللہ نے روح کی غذا کے لیے اپنے پاک پیغمبر پر قرآن نازل فرما دیا، تاکہ یہ مسلمان قرآن کو پڑھے گا اور یہ قرآن پر عمل کرے گا، دینی احکامات پر عمل کرے گا، تو اس کی روح کو غذا ملے گی۔ جس طرح اگر دن میں کھائے پیے نہ ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر نیک عمل نہیں کریں گے تو پھر ہماری روح کمزور ہو جائے گی۔ جس طرح انسان کھائے پیے نہ یہ کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، اس طرح پھر ہماری روح کمزور ہو جائے گی۔ جب روح کمزور ہو جائے گی پھر شیطان حملہ آور ہوگا، پھر اس کے اوپر جنات حملہ آور ہوں گے، مختلف چیزیں حملہ آور ہوں گی۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب یہ انسان اپنے اصل مقصد کو بھول جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ میں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تو میری عبادت کر کے آ۔ تجھے دنیا کے اندر جو ضرورت پڑے گی جسمانی طور پر وہ بھی عطا کروں گا۔ جب تو نیک عمل کرے گا تیری روح کو بھی غذا ملے گی، جب تیری روح کو غذا ملے گی، جب تو میرے پاس آئے گا۔ دنیا کے اندر تو نماز کا انتظار کرتا تھا، اذان کا انتظار کرتا تھا کہ کب اذان کا وقت شروع ہوگا، کب نماز شروع ہوگی، میں جاؤں گا رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اگر تو جا رہا ہے چلتے چلتے کہیں تیری نگاہ غیر محرم پر لگ گئی ہے، نگاہ اٹھ گئی ہے، فوراً آنکھیں نیچے کر لیتا تھا، مرد ہے یا عورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، اور اگر کسی سے دشمنی ہو گئی ہے یا ویسے کسی سے ملے ہیں، دو آدمیوں سے ملے ہیں یا دو عورتیں آپس میں ملی ہیں، تو کیا صورت ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کر رہی، مرد ہے وہ کسی دوسرے کی غیبت نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ مجھے رب نے منع کیا۔ اگر کوئی عورت غیبت شروع کرتی ہے دوسرے کی، یا آگے سے یہ جواب دیتی ہے میرے سامنے کسی کا گلہ مت کرو، غیبت مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے جس رب نے دنیا کے اندر بھیجا ہے اسی رب نے تو فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، حسد نہ کرو، اور کسی کے بارے میں غلط گمان مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، بہت سارے گمان اس طرح ہوا کرتے ہیں جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ کسی پہ حسد نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ حسد انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیاں ہوں، خشک لکڑیاں پڑی ہوں، اس کے اندر پٹرول ڈال کر آگ لگا دی جائے، جس طرح وہ آگ نقصان پہنچاتی ہے، حسد اس سے بھی بڑھ کر کے گھروں کو جلا کر کے رکھ دیتی ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، بہن کو بہن سے جدا کر دیتی ہے، ماں باپ کو اولاد سے جدا کر دیتی ہے۔ یہ حسد کی آگ انسان کو خاندانوں کے خاندان اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں، قرآن ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے، قرآن یہ بتاتا ہے سب سے پہلا قتل جو اس دھرتی پر ہوا وہ ایک حسد کی بنیاد پر ہوا۔ وہ حسد کیا تھا کہ قابیل نے جب حابیل کو شہید کیا، وجہ یہ بنی جب ان دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دی، اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، قابیل کی قربانی کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے اس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی نہیں دی تھی، بلکہ اس کے اندر صرف طمع تھا، لالچ تھی، اور اگر کسی کے اندر اللہ کی رضا تھی تو وہ حابیل کے اندر تھی۔
اللہ تبارک و تعالی نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، اس کو جیسے اس نے جانور کو رکھا، آگ کو بھیجا، آگ آئی، جانور کو کھا کر کے چلی گئی، یہ علامت صدقے کے قبول ہونے کی، قربانی قبول ہوگی۔ اب ادھر سے قابیل کی چونکہ قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کے اندر حسد کی آگ پیدا ہوئی، حسد کی بنیاد پر بھائی کو قتل کر دیا۔ اب یہ دھرتی کے اوپر پہلا قتل تھا جو حسد کی بنیاد پر ہوا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ حسد کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے سزا یہ دی، قیامت تک جو بھی کسی کو ظلماً قتل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس قاتل کو بھی اس کا گناہ تک دیں گے، سزا ملے گی، گناہ ملے گا، لیکن جتنا اس کو گناہ ملے گا اس قتل کی جاری کرنے والا قابیل کو بھی گناہ ملے گا۔ اور حابیل نے صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہا، تو جو بھی قیامت تک مظلومانہ طور پر شہید ہوگا، مظلوم ہوگا، جس طرح اس کو اجر ملے گا شہادت کے اوپر، مظلومیت کے اوپر، اتنا اجر اللہ حابیل کو بھی عطا کریں گے۔ آپ دیکھیں پہلا قتل دنیا کے اندر ہوا حسد کی بنیاد پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں یہ فرما دیا حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کہاں ہوتا ہے؟ ایک بھائی ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت زیادہ دیا ہے، یہ میرے رب کی قدرت کی نشانیاں بھی ہوتی ہیں اور میرے رب کی قدرت کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ جس انسان کے لیے جو چیز ضرورت ہے اللہ اس کو اسی حالت میں رکھتے ہیں۔ کسی کو مال زیادہ دے دیا، اسی کے اندر اس انسان کی بہتری ہے، کسی کو کم دے دیا، اسی کے اندر اس کے لیے خیر ہے۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں جس کو کم مال دیا ہے، یہ میرے مال، اس مال کو کامیاب یہ آدمی صبر بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور جس کو زیادہ مال دیا دیکھ کر کے اللہ آزماتے ہیں یہ شکر بھی ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میرے رب کی یہ حکمت کے فیصلے ہیں۔ اگر کسی کے پاس مال کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، جس کے پاس کم ہے وہ دوسرے بھائی سے حسد نہ کرے، اس سے کینہ نہ رکھے، بغض نہ رکھے، بلکہ اس کے دل کے اندر یہ دعا ہونی چاہیے اللہ اس کو اور زیادہ دے۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ پر اللہ سے یوں بھی دعا کرے اللہ جس طرح آپ نے اس کو مال دیا اس کے مال میں بھی اضافہ کر دے اور مجھے بھی اور عطا کر دے۔ یہ حسد نہیں ہے، اس طرح اجازت ہے۔ اگر یہ ہو یہ پتہ نہیں کہاں سے مال آ گیا، اللہ کرے اس کا کچھ نہ بچے، یہ بھی ہماری طرح ہو جائے، یہ حسد ہے، یہ کینہ ہے، یہ بغض ہے، یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ہمیں منع کر دیا ہے کہ اس لیے کہ تجسس نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا فرمایا، حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب مجھے جہنم کا نظارہ کروایا گیا، فرمایا کہ وہاں میں نے دیکھا عورتوں کی کثرت زیادہ ہے، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عورتیں کثرت سے کیوں گئی ہیں؟ آپ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا کہ حضور چونکہ عورتوں کے اندر ایک تو یہ خصلت ہوگی، ان کے اندر فرما برداری کم ہوگی، وہ ناشکری والا پہلو ان کے اندر زیادہ ہوگا، وہ اپنے خامد کی ناشکری کریں گی، رب کی ناشکری کریں گی۔ خامد کی ناشکری کس طرح ہوگی؟ خامد کے گھر کے اندر آئی ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں، خامد کے بھی رکھے ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، خامد کے ذمے، خامد کے حقوق ہیں، بیوی کے ذمے۔ اب یہ خامد کے گھر میں ہے، سارے زندگی 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اللہ نے خوب مال دیا ہے، فراوانی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، اگر برا وقت آ گیا، برا وقت آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کی زبان پر کیا جملہ نکلتا ہے، میں کیا میرا تو ساری زندگی بھی اس طرح گزر گئی ہے، اگر کوئی چیز وقت پر نہیں ملی، وہ جو جتنی نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی سب کی نفی کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پھر پکڑ ہوگی، اس لیے میں اپنی تمام ماؤں اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو جس حالت کے اندر رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ اگر دنیا کے معاملات میں کسی کو دیکھنا ہے اپنے سے کم تر کو دیکھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو 5 مرلے کا مکان دیا ہے آپ اس کو دیکھیں جس کے پاس 2 مرلے کا مکان ہے، جب آپ سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو آپ کے دل کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، اپنا مکان نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے،
ان کو دیکھو جن کو کرائے پر رہنے کے لیے بھی مکان نہیں ملتا، آپ کو 2 وقت کا مل رہا ہے۔ اس کو دیکھو جس کے پاس 1 وقت کا کھانا ہے، اور اگر اور بھی کچھ نہیں، کم از کم یہ تو دیکھ لیا کرو اللہ نے آپ کو کروڑوں کی صورت میں، جسمانی طور پر اللہ نے ایک ایک عضو کروڑوں کی صورت میں عطا کیا ہے۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے، چلتے چلتے دیکھا پاؤں کے اندر جوتی نہیں ہے، اور جا رہے ہیں، جاتے جاتے زمین سخت تھی، کہنے لگے کاش کہ میرے پاس جوتی ہوتی، آج جوتی نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آگے گئے، کیا دیکھتے ہیں، مسجد کے کنارے پہنچے، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، دونوں پاؤں سے معذور ہے، وہیں پر رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ جوتی نہیں ہے کوئی بات نہیں، تو نے مجھے چلنے کے لیے پاؤں تو عطا کر دیے، اگر میرے بھی پاؤں نہ ہوتے معاشرے کے اندر ملولہ لنگڑا کہلاتا، اور اگر آنکھیں نہ ہوتی معاشرے کے اندر اندھا اور نبینا کہلاتا۔ اللہ اگر میرے ہاتھ نہ ہوتے تو میں ٹنڈا کہلاتا، لیکن تو نے ہاتھ عطا کر دیے، آنکھیں عطا کر دی، پاؤں عطا کر دیے۔ اس لیے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ اگر نہ شکری کریں گے ملنا تو وہی ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی پھر وہ بڑی سخت پکڑ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میں اپنی تمام ماؤں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی وقت گزاریں اللہ کی فرما برداری میں گزاریں، شریعت کے اندر رہتے ہوئے اللہ نے جو جو حقوق ہیں فرما برداری والے ان کو ادا کریں، خامد کی نافرمانی نہ کریں۔ اور اسی طرح اللہ نے اگر نعمت عطا کی ہے آپ کو بیٹوں کی صورت میں، اور بیٹوں کی صورت میں جب آپ کے گھر میں بہو ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو اپنی بیٹی کے ساتھ ہے، اور آنے والی بہو اپنی ساس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو محبت اور پیار اور جو عزت اور احترام اپنی ماں کا کرتی ہے، باپ کا کرتی ہے۔ ماں باپ پر بھی ضروری ہے اپنی اولاد کو تربیت دیں، تعلیم دیں، علم دیں، دین دیں، تاکہ ان کے اندر احساس پیدا ہو، اخلاق اچھے ہوں۔ جب اخلاق اچھے ہوں گے پھر گھر نہیں بگڑیں گے، وہ گھر پھر جنت کا ماحول پیدا ہو جائے گا، صورت پیدا کریں گے، پیش کر رہا ہوگا نظارہ جنت کا وہ گھر، جس گھر کے اندر با اخلاق بہو ہو، جس گھر کے اندر با کردار اخلاق والی ساس ہو، جس گھر کے اندر دینداری ہو، جس گھر کے اندر نمازی ہوں، جس گھر کے اندر تہجد گزار ہوں، جس گھر کے اندر قرآن پڑھنے والے ہوں، جس گھر کے اندر سارے دین پر چلنے والے ہوں، تو وہ گھر جنت کا نظارہ پیش کرے گا۔ اس لیے اپنی اولادوں کو اخلاق سکھائیں، اخلاق ملیں گے دین سے، دین ملے گا علماء سے، علم والوں سے، دین والوں سے۔ اس لیے دین والوں کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن والوں کے ساتھ جڑ جائیں، مرد ہیں وہ مسجد کے ساتھ جڑ جائیں، مدارس کے ساتھ جڑ جائیں، عورتیں ہیں دین والی عورتوں کے ساتھ جڑ جائیں، مدرسوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ نے آپ کو یہاں پر ایک بہت بڑے مدرسے کی صورت میں نعمت عطا کی۔ آپ کے قریب یہاں مدرسہ جامعہ فیض النساء للبنات، جس میں مستورات بڑی سے چھوٹی بچیاں بھی، بڑی عمر کی بچیاں بھی پڑھتی ہیں، اخلاق بھی سیکھتی ہیں، دین بھی سیکھتی ہیں، اور اللہ نے آپ کے قریب نعمت آپ کو عطا کی ہے۔ وقت ملے وہاں جا کر کے جائیں، اس دینی ماحول میں جا کر کے بیٹھیں۔ اس لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، دین والوں کے پاس بیٹھنا، جو وقت ہم بیٹھ کر گزاریں گے کچھ بھی نہ سیکھیں، یہ بیٹھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ بیٹھیں گے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر دیں، وقف کر دیں۔ گھر کے اندر ہیں، زبان پر درود پاک ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، خوشی کے مواقع ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق گزارنے چاہیے، غمی کے موقع بھی شریعت کے مطابق گزارنے چاہیے۔ کسی کی نماز قضا نہ ہو، اگر قضا ہو گئی ہے اس کی قضا شروع کر دیں، ایک نماز کے ساتھ ایک نماز شروع کر دیں۔ انشاءاللہ جب اللہ کے پاس جائیں گے، چونکہ یہ اللہ کے شریعت کے مطابق، احکامات کے مطابق، پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق زندگی بسر کر کے گیا، ماں بہن ہے وہ بھی زندگی بسر کر کے گئی، جب یہ اللہ کی طرف جائیں گے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا
پہلے جو مادہ رکھا تھا نیکی والا، اللہ کی چاہت تھی یہ نیکی کی طرح گزار کر کے آئے، چل کر کے آئے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ابھی تک یہ دنیا کے اندر ہوگا، ابھی اس کی روح نہیں نکلی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا لشکر بھیجیں گے جو جنت کے وہاں سے میوہ جات لے کر کے آئیں گے، پھول لے کر کے آئیں گے۔ ابھی تک اس کی روح پرواز نہیں ہوئی ہوگی، اب اس کی ایک نگاہ رشتہ داروں کو دیکھ رہی ہوگی اور ایک نگاہ اس کی ان آنے والے مہمانوں کو، فرشتوں کو دیکھ رہی ہوگی۔ جنت کا نظارہ سامنے آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے اس کے سامنے نظارہ ہوگا ایسے اس کی روح نکلے گی، جیسے فرمایا کہ تم آٹے سے بال کو نکالتے ہو، فرمایا کس طرح اس کی روح نکل جائے گی اور یہ قبر میں بعد میں جائے گا، اس کی قبر اللہ پہلے سنوار دیں گے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں، اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں۔ غمی کے موقع ہوتے ہیں، غمی کی وجہ سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اسی طرح خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، اس وقت بھی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، خوشی کا موقع ہو تب بھی نمازیں خوشی کی نظر نہ کریں، غمی کا موقع ہو غمی کی وجہ سے نمازیں نہ چھوڑیں، قرآن کی تلاوت نہ چھوڑیں۔ آج رواج یہ بن گیا، غمی ہو گئی، کوئی فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، پھر قرآن کو ہاتھ لگائیں گے، ورنہ قرآن نہیں پڑھیں گے یا رمضان میں پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس لیے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، گھروں کے اندر ہر گھر سے قرآن کی پڑھنے کی آواز آنی چاہیے۔ جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے گا وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے، جہاں پر قرآن نہیں پڑھا جائے گا، جس گھر کے اندر نمازیں نہیں ہوں گی، جس گھر کے اندر بے نمازی ہوں گے، ایک گھر کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، تو جیسے گھر کے اندر بے نمازی ہوں گے اس گھر کے اندر کتنی بے برکتی ہوگی، کتنی پہ لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے۔ وجہ یہ ہے وہ جو نحوست 40 گھروں تک اثر کر رہی ہے، جو مین گھر ہوگا اس کے اندر کتنی بے برکتی ہوگی، کتنی نحوست ہوگی۔ آپ دیکھیں کہیں پر کوئی حملہ ہو جائے، بم بلاسٹ ہو جائے، تو جہاں پر یہ بم بلاسٹ ہوتا ہے وہاں سب سے بڑا گڑھا بن جاتا ہے، نقصان سب سے زیادہ ہوتا ہے، ارد گرد کم ہوتا ہے۔ تو جیسے گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں کتنی اللہ کی بے برکتی ہوگی۔ اس لیے آج یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اگر نمازیں چھوٹ گئی ہیں قضا کریں گے، اور آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، دین کو سیکھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، تجسس نہیں کریں گے، اور کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی اللہ ہماری سنوار دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام میں اور بہنیں اور تمام حضرات 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دعا کر لیتے ہیں۔